اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سنسمہ علی الخرطوم، عن قریب ہم داغ دیں گے اس کے ناک کو۔ یہاں پر اس سے پہلے والی آیات میں جس شخص کا تذکرہ ہو رہا ہے، جیسے کہ کچھ مفسرین نے اس شخص کا نام ولید بن مغیرہ لکھا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا، اولاد سے نوازا۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جو اس پر ہوئیں، بجائے اس کے کہ وہ ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا اور اللہ کی رضا اور خوشنودی میں ان نعمتوں کا استعمال کرتا، اس نے سرکشی اختیار کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں اس کا انجام بھی برا کیا اور اس کی شدید مذمت بیان کی یہاں پر۔ اور آخر میں یہ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جب اس پر آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو کہنا شروع کر دیتا ہے یہ تو پہلے لوگوں کو قصے کہانیاں جھٹلانے کا ایک انداز۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم عن قریب اس کی ناک پر نشان لگائیں گے، داغ دیں گے۔ تو ناک پر داغنا، یہ دونوں چیزیں جب جمع ہوتی ہیں تو اس میں اہانت کا معنی پایا جاتا ہے جس کو داغا جا رہا ہے، اور شدت اور غلبہ کا معنی پایا جا رہا ہے جو داغنے والا ہے۔ نسم ہو، ہم نشان لگائیں گے، ہم داغ دیں گے۔ ہم نے یہ پڑھا کہ نسم کا معنی ہوتا ہے، وسم کا معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز، لوہے کی چیز کو گرم کر کے اس کے ساتھ کسی چیز پر داغنا، اور یہ پہلے عام تھا۔ لوگ اپنے گھوڑوں اور اپنے جانوروں کو مخصوص علامت لگانے کے لیے اسی طرح سے ان کو نشان لگایا کرتے تھے۔ تو اب جو نشان لگانے والا شخص ہے، ظاہر ہے کہ اس میں غلبہ اور قوت ہے نا، وہ جانور پر وہ باری ہے اور جانور اس کے لیے مسخر ہے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے ناک پر نشان لگا دیں گے، داغ دیں گے، یعنی یہ برائی کا، بےہودگی کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا نشان لگا دیں گے۔ تو اس میں ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوت کا اظہار ہے، دوسرا اس کے ناک کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ یہ ناک انسان کے سامنے آنے والی چیز ہے۔ عرب لوگ عربی میں آدمی کی عزت کے بیان کے لیے اور آدمی کی ذلت کے بیان کے لیے ناک کے لفظ کا استعمال کرتے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ آدمی ایسا آدمی جس کی ناک بلند ہو یا جو وہ بہت اچھا سونگھنے والا ہو، یہ اس آدمی کے بارے میں کہا جاتا تھا جو عزت والا ہوتا تھا۔ اور اسی طرح حدیث میں بھی ہم نے سنا ہوگا کہ حدیث میں راغم انفک، آپ کی ناک خاک آلود ہو، یہ کچھ بے عزتی کے لیے، شرم دلانے کے لیے اور اسی طرح کسی کو احساس دلانے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اور تقریباً شاید ہر زبان میں ہی ہے، ہمارے ہاں اردو میں بھی ایسا ہی ہے، آپ نے تو میری ناک ہی کٹوا دی، آپ نے ایسا کر دیا۔ تو اس لیے یہ انسان کے چہرے پر ایک عزت اور اس کے مقام کی، اچھے مقام کی جگہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیں نشان لگانے کا ذکر جو ہے یہ کمر کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا، سر کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن ناک کے ساتھ اس لیے کیا تاکہ لوگوں کے سامنے اس کی ذلت اور اس کی اہانت نظر آئے۔ تو کس قدر یہ رسوا شخص ہے، اور یہ رسوائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پر کیوں آئی؟ اس کی اپنی حرکت کی وجہ سے، اپنے گناہ کی وجہ سے۔ کون سا گناہ تھا؟ اللہ کی نعمتوں کا غلط استعمال۔ واللہ یہ بہت بڑی چیز ہے، اللہ کی نعمتوں کا استعمال کبھی غلط ہم نہ کریں۔ یہ جو سب نعمتیں اللہ نے ہمیں دے رکھی ہیں، ہمارے پاس ہمارا جسم، صلاحیتیں، سننے، بولنے، دیکھنے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، ان سب کو اللہ کی خوشنودی میں خرچ کرنا چاہیے۔ ہمیں گھر دیا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اگر گاڑی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے رکھی ہے، کوئی بھی نعمت دے رکھی ہے، تو اللہ کی نافرمانی میں کم از کم خرچ نہ ہو، ورنہ یہ انجام ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے حسب حال ایک واقعہ بیان کیا کچھ لوگوں کا۔ وہ کیا ہے؟ اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ۔ بلا شبہ ہم نے ان کو ایسے ہی آزمایا، مشرکین مکہ کی بات ہے، شروع میں تھا نا فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، آپ جھٹلانے والے لوگوں کی اطاعت مت کیجیے۔ جو لوگ مکہ میں مشرکین جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ ان کی فرما برداری اور اطاعت مت کیجیے، ان کی بات مت مانیے۔ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کچھ دن تک ہمارے معبودوں کی تعریف کیا کریں تو ہم آپ کے الہ کی عبادت کریں گے، تو تھوڑا سا ایسے کمپرومائز کر لیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع فرما دیا تھا۔ پھر اس کے بعد ان سرکش لوگوں کا ذکر ہوا جن لوگوں نے اپنے مال و دولت کے بلبوتے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جھٹلایا، اللہ کی باتوں کو جھٹلایا اور اسلام کا مذاق اڑایا، اپنی
ان کو دی گئی نعمتوں کی وجہ سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کے مطابق ایک قصہ، ایک سٹوری بیان کی کہ کچھ لوگوں کو ہم نے ایسی نعمت دے رکھی تھی، انہوں نے اس کا استعمال غلط کرنے کی کوشش کی تو ان کا کیا انجام ہوا. یہ اصحاب الجنہ والے کون تھے؟ اس کے بارے میں مختلف قسم کے اقوال ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ یمن کے قریب یہ ایک جگہ تھی، وہاں یہ لوگ رہا کرتے تھے اور یہ بات اور یہ قصہ معروف تھا عرب لوگوں میں. وہاں بھی یہ لوگ تھے، ایک شخص تھا، اس کا یہ باغ تھا، بہت عظیم الشان باغ تھا، بہت بہترین باغ تھا. اس میں ہر بہترین چیز اس میں پائی جاتی تھی. اس میں باغات تھے، اس ایک باغ میں کئی ایک پھلدار درخت تھے، اس میں چشمے تھے، اس میں بڑے بڑے درخت بھی تھے، بہت بڑا باغ تھا. اس کے فوت ہو جانے کے بعد اس کے بیٹے، 3 بیٹے تھے، وہ ان کی وراثت میں آیا. تو ان کا جو باغ تھا، جب تک اس کے پاس یہ باغ رہا تو وہ مساکین کے لیے اس میں سے کچھ حصہ نکالا کرتا تھا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ باغ اہل کتاب میں سے اہل کتاب کا تھا. انہوں نے مزید یہ وضاحت نہیں کی کہ یہودیوں کا تھا یا نصرانیوں کا تھا. تو یمن میں کہتے ہیں کہ نصرانی لوگ بہت بعد میں آئے، جب وہ خندق والا واقعہ پیش آیا، وہ جو سورۃ البروج میں جس کا ذکر ہے. تو وہ اصل میں جو بچہ جس کی وجہ سے وہاں پر وہ یہ تعلیمات پھیلی، تو وہ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھا. تو اس سے پہلے اس کا مطلب یہ تھا کہ وہاں پر نصرانی نہیں تھے. تو بہرحال عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ اہل کتاب میں سے کچھ لوگوں کا باغ تھا. تو یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والے تھے، کتاب کو ماننے والے تھے. لیکن جب ان کے پاس یہ باغ آیا تو کچھ فتور ان کی نیتوں میں آ گیا اور کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی، ناشکری اور بخیلی آ گئی ان میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو آزمایا جیسا کہ ہم نے باغ والوں کو آزمایا، یعنی مکہ والوں کو بھی آزمایا. مکہ والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی اعتبار سے آزمایا تھا. ایک مرتبہ مکہ والوں پر سخت قحط نازل کر دیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہاں تک کہ لوگ ہڈیاں کھانے پر مجبور ہو گئے تھے. اس کا ذکر قرآن کریم میں بھی ملتا ہے. آسمانوں کی طرف دیکھتے تھے تو ان کو دھواں نظر آتا تھا، یعنی چکرا جاتے تھے، اتنی بھوک اور شدت تھی. اس کی وجہ سے یا اور کئی چیزوں کی وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمایا. ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرنے کے ذریعے بھی آزمایا کہ کون ان کو مانتا ہے اور کون نہیں مانتا. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ باغ والوں نے کیا کیا، اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین، کہ انہوں نے قسمیں کھائیں کہ یقیناً وہ لازمی اس کھیت کی، باغ کی کٹائی کریں گے، پھل وغیرہ. یصرمنہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو کاٹنا، قطع کرنا، جیسے کہ ہم بات کر چکے. اسی طرح ہوتا ہے پھل توڑنا، پھل نوچنا، اس میں بھی قطع کا معنی ہی آتا ہے نا. تو انہوں نے کہا کہ ہم جا کر، انہوں نے قسمیں اٹھائیں کہ ہم جا کر اس صبح ہی اس کا پھل اتار لیں گے سارا. اصل میں تھا یہ روٹین یہ تھی کہ صبح ایک خاص وقت تھا سورج نکلنے کے بعد، جب وہاں پر مساکین نے آنا ہوتا تھا اور ان کو پتہ تھا کہ پھل اتارا جائے گا. تو وہ باغ والا جو پہلا شخص تھا جو فوت ہو چکا، وہ اسی وقت پھل اتارتا اور ان کو دے دیتا تھا. اور یہ ان کے لیے ان کی شریعت کا یہ ایک حصہ تھا، صدقہ خیرات وغیرہ کرنا، اس کے سلسلے میں وہ کیا کرتا تھا. انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے جلدی جانا ہے، صبح جلدی جانا ہے، ان لوگوں کے وہاں پہ جمع ہونے سے پہلے ہی. اور آپس میں قسمیں کھائیں کہ بس اس میں لیٹ نہیں کرنا، دیکھو بات کو پختہ کرنے کے لیے کہ رات کو جلدی نکلنا ہے. اور بالکل جیسے ہی صبح داخل ہو، جیسے ہی صبح کا وقت ہو، ان مساکین کے آنے سے پہلے ہم نے پھل کو توڑ لینا تاکہ ان کا سامنا ہی نہ کرنا پڑے. ولا یستثنون، اور وہ استثناء نہیں کر رہے تھے، یعنی انشاءاللہ نہیں کہہ رہے تھے. اب انشاءاللہ نہ کہنے میں کیا حرج تھا؟ ایک تو یہ کہ وہ جس بات کا ارادہ کر رہے تھے وہ بری بات تھی. دوسرا یہ حرج تھا کہ ان لوگوں نے ایک فیصلہ کیا، گویا وہ یہ سمجھ رہے تھے ہم اس فیصلے پر قادر ہیں. انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا، جبکہ انشاءاللہ کہنا، انسان جب جس چیز کا پختہ ارادہ کرے اس کے بارے میں انشاءاللہ لازمی کہنا چاہیے، کیونکہ انسان پختہ ارادہ کرنے کے بعد بھی اس کا اعتقاد، عقیدہ یہ ہونا چاہیے ایک مومن کا کہ میں نے پختہ ارادہ کر تو لیا ہے، لیکن اس ارادے کو پورا ہونے کے لیے اللہ کے اذن کا ہونا ضروری ہے، اللہ کی طرف سے اجازت کا ہونا ضروری ہے. اسی سے ایک بات یہ بھی معلوم ہے کہ انشاءاللہ صرف ان چیزوں میں کہنا چاہیے جس میں ہمیں پختہ پتہ ہو، پکا پتہ ہو کہ ہم نے یہ کرنا ہی کرنا. تو ہمارے ہاں انشاءاللہ کا استعمال بہت غلط ہے. ہم نے جب کسی کو ٹرخانا ہونا تو انشاءاللہ، جب کوئی بندہ انشاءاللہ کہتا ہے نا، یہاں پہ ہمارے یہاں پاکستان میں چلتا ہے، سمجھ لو کہ کام گڑبڑ ہے. تو انشاءاللہ کا ہمارے ہاں بالکل الٹ استعمال ہے. انشاءاللہ ان چیزوں میں کہنا چاہیے جہاں پہ پورا آپ کا پورا پختہ ارادہ ہے کرنے کا. تو ان لوگوں کا دیکھیں یہاں پہ اگرچہ ارادہ برا ہی تھا، کام اچھا نہیں تھا، لیکن پختہ ارادہ تھا، تو انہوں نے انشاءاللہ بھی نہیں کہا.
ولا یستثنون، وہ استثناء نہیں کر رہے تھے، انشاءاللہ نہیں کہہ رہے تھے. اور ہم اس کا پڑھ چکے کہ استثناء کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ عرب لوگ انشاءاللہ وہ کیسے کہا کرتے تھے، نحن نفعل ہکذا الا ان یشاء اللہ. اس لیے فطاف علیہا طائف من ربک وهم نائمون، سو طواف کیا اس پر، علیہا ہا کی ضمیر مؤنث کی ضمیر ہے، باغ کی طرف اشارہ ہے، اس باغ کا طواف کیا طائفن ایک آفت نے ان کے رب کی طرف سے، اور وہ سو رہے تھے. یعنی وہ رات کو قسمیں کھا کے ارادہ کر کے سو گئے، رات کو ہی ان کو معلوم نہیں تھا، وہ اپنے گھروں میں سو رہے تھے آرام سے. رات کو ہی ایک آفت آئی، ایک مصیبت آئی، اللہ کی طرف سے کوئی آندھی طوفان عذاب آیا، اور وہ پورے کا پورا باغ ختم ہو گیا. فاصبحت کالصریم، تو وہ باغ ایسے ہو گیا جیسے کٹی ہوئی کھیتی ہوتی ہے. الصریم کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے انتہائی سیاہ رات، یعنی وہ اس طرح سے تباہ ہو چکا تھا کہ سیاہی ہی سیاہی نظر آ رہی تھی. فاصبحت کالصریم. فتنادوا مصبحین، جب وہ صبح اٹھے تو ایک دوسرے کو پکارنے لگے. صبح جیسی ایک کی آنکھ کھلی نا، اس نے دوسرے کو آواز دی، بھائی اٹھو جلدی سے جانا ہے. انغدو، آوازیں کیا دے رہے تھے ایک دوسرے کو، انغدو علی حرثکم ان کنتم صارمین، کہ دیکھو اگر تمہیں مساکین کے آنے سے پہلے پھل چننا ہے نا تو پھر جلدی جلدی نکلو، صبح سویرے جاؤ. اغدو کا مطلب صبح سویرے کا، صبح کا ایک حصہ، سویرے سویرے، مبکرن، ارلی ان دا مارننگ، جلدی جلدی جاؤ اور پھل کو توڑ لو اور پھل کو نوچ لو اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ ان سے سامنا نہ ہو. فانطلقوا وهم يتخافتون، سو وہ چلے اور واپس میں چپکے باتیں کر رہے تھے. چلتے جا رہے تھے اور خفیہ باتیں کیا کر رہے تھے، باتیں یہی تھی کہ دیکھو ہم نے جو منصوبہ بنایا ہے نا اس میں ہمیں کامیاب لازمی ہونا ہے، کوئی بندہ نہ آنے پائے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کر دیا، اللہ يدخلنہ اليوم علیکم مسکین، کہ قطعاً اس باغ میں آج تم سے پہلے کوئی مسکین داخل نہ ہو. یہ باتیں آپس میں کر رہے تھے. دیکھیں رات کو بھی پلاننگ کی، سوئے، صبح اٹھے، ایک دوسرے کو آوازیں دی، نکل پڑے. اب آپس میں بار بار یہ چیز دہراتے جا رہے ہیں کہ دیکھو جلدی چلو جلدی چلو، تم سے پہلے کوئی مسکین اس باغ میں نہ آئے، تم وہاں پہ پھل وغیرہ سارا لو اور پہلے ہم نکل جائیں سب لوگ. وغدوا علی حرد قادرین، سو انہوں نے صبح کی اپنے اس فیصلے پر قدرت رکھنے والے تھے. وہ صبح ایسے کی کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ بس ہم اپنے اس فیصلے پر قدرت رکھنے والے ہیں، یعنی اپنی طرف سے اس فیصلے میں پختہ تھے. یا ہر دن کا معنی جیسے ہم نے کہا کہ اس کا معنی منع کرنا بھی ہوتا ہے، تو وہ اس منع کرنے، مساکین کو اس سے روکنے پر وہ لوگ قدرت رکھے ہوئے تھے، وہ لوگ اس کا ارادہ کیے ہوئے تھے اور اس کا اندازہ لگا چکے تھے کہ ہم نے کس طرح سے ان مساکین کو روکنا ہے. اب یہاں پر کچھ دیکھیے، اللہ تبارک تعالیٰ نے کو ایک نعمت دی. سبحان اللہ، بخیلی بھی کتنی چیز ہے، کتنی بری چیز ہے. اب ان کو بے چینی لگی ہوئی ہے. ایک بے چینی کیا ہے کہ مساکین کو دینا نہ پڑے. مال ہوتا ہے نا سکون کے لیے، انہوں نے اپنے مال کو ہی سبب بنا لیا اپنی بے سکونی کا. سبحان اللہ. اس لیے کتنا اسلام نے کس قدر زیادہ ڈرایا ہے بخیلی سے. مومن کو بخیل نہیں ہونا چاہیے، جیسے اس کو فضول خرچ نہیں ہونا چاہیے اسی طرح اس کو بخیل بھی نہیں ہونا چاہیے. اور یہ لوگ تو سبحان اللہ مساکین سے روک رہے تھے، ان کا حق روک رہے تھے. اہل علم نے اگرچہ یہ لکھا کہ یہ واجب ان کے اوپر صدقہ خیرات، واجب والا فرض والی زکوٰۃ نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود بے شک فرض نہ بھی ہو، نفل ہی ہو، لیکن ان کے یہ جو کام اور یہ ان کا جو رویہ تھا نا، یہ بہت برا تھا. ہم اس سے پہلے بھی بات کر چکے. دیکھیے گناہ کرنا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا، اصل بڑی مشکل یہ ہوتی ہے کہ گناہ کرنے کے بعد انسان کا رویہ کیا ہے، یا گناہ پر انسان کا رویہ کیا ہے. ابن القیم رحمہ اللہ نے اس پر لکھا کہ دیکھیں گناہ کرنا اتنی بڑی بات، اتنی بڑی برائی نہیں ہے جتنا گناہ کرنے پر خوش ہونا بڑی برائی ہے. گناہ کرنے میں کامیاب ہونے کے بعد جو خوشی بندے کو ہوتی ہے وہ اس گناہ سے کہیں بڑا گناہ ہوتا. تو یہ لوگ یہ باتیں کر رہے تھے. کس بات پر رات انہوں نے فیصلہ کیا، رات گزاری، صبح جلدی اٹھے، جلدی جلدی جاؤ. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں ہم اپنے عزیز و اقارب میں دیکھتے ہیں کہ کوشش یہ ہو رہی ہوتی ہے کہ بس کچھ ایسا کرو کہ ہمارا مال، ہماری دولت دوسروں کے سامنے نہ کہیں آ جائے، ہمیں کسی کو کچھ دینا نہ پڑے.
تو اس کا بہترین سبب یہ ہے کہ کسی کو بالکل نظر ہی نہ لگنے دو، کسی کے علم میں نہ آنے دو کہ ان کے پاس کچھ ایسا ہے، اور حالانکہ کچھ لوگوں کو اس کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ بخل اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت سخت ناپسند ہے۔ اب ایک آدمی جس بندے کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ جو کچھ مجھے ملا ہے میرے اللہ نے مجھے دیا ہے، یہ میرے پاس نہیں تھا اور ایک وقت آئے گا نہیں ہوگا، یہ بندہ کبھی بخیلی نہیں کرے گا، وہ اپنے حسب استطاعت خرچ کرتا رہے گا۔ اور ایک آدمی وہ اپنے مال کو جمع کر کے رکھ رہا ہے، یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرا مال مجھے ہمیشہ رکھے گا، وہ مال کو ہی سب کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے۔ وہ آدمی انسانوں کو ترجیح نہیں دے رہا ہوتا، عزیز و اقارب کو ترجیح نہیں دے رہا ہوتا، اپنے مال کو ترجیح دے رہا ہوتا ہے۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا مال کہاں پہ محفوظ رہے گا، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرے رشتے کہاں پہ بچ رہے ہیں، میرے رشتے کہاں پہ محفوظ رہیں گے، وہ کہتا ہے کہ مال کیسے بچے۔ پھر اس کی محبت اور اس کی نفرت کا سبب یہ مال ہی ہوتا ہے۔ ان لوگوں سے بڑا پیار اور محبت جو اونچے درجے کے ہیں، جو مالدار ہیں، اور ان لوگوں سے بس سرسری سے تعلق جو تھوڑے سے لو لیول کے ہیں، اور ان پر بھی بندہ اترا رہا ہوتا ہے، تکبر کر رہا ہوتا ہے، اور ان کو حقیر سمجھ رہا ہوتا ہے۔ یہ باتیں اللہ کو سخت ناپسند ہیں۔ اب دیکھیں وہ لوگ پلاننگ یہ کر رہے تھے کہ کوئی مسکین ہم سے پہلے نہ آئے اور ہم جائیں باغ کا سارا پھل توڑ لیں اور ان کو ہوا بھی نہ لگے، سامنے ہی نہ ہو۔ سبحان اللہ، کیا ہو رہا ہے یہ؟ اب وہ جو بیچارے مساکین آئیں گے تو وہ آ کے دیکھیں گے کہ جہاں پہ تو پھل ہی نہیں ہے۔ ایک اعتبار سے ان کا مذاق بھی اڑایا گیا نا۔ اب ان کو کہو کہ ہم نے نہیں دینا آپ کو، یہ ایک آسان صورت ہے ان کے لیے، یہ تو ان کا مذاق اڑانے کے مترادف۔ بھائی آپ مالک ہو، آپ انکار کر سکتے ہو، آپ انکار کر دو، لیکن کس طرح سے بخیلی نے ان کو ابارا، وہ چھپتے پھر رہے ہیں، وہ چھپتے، جن کا مال ہے وہ چھپتے پھر رہے ہیں، اور وہ اس سے ڈر رہے ہیں کہ کہیں ان کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ سبحان اللہ بحمدہ۔ اچھا وہ یہ باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے، اب اندازہ تھوڑا سا آپ تصور کریں کہ وہ کیسا، ان کا آپس میں سماں کیسا ہوگا، کیسے وہ بات کر رہے ہوں گے، یار جلدی چلو وہ آ نہ جائیں، وہاں پہ جلدی جلدی ہم نے ٹائم پر پہنچنا بھی ہے، پھل بھی اتارنا ہے، اس کو سیو بھی محفوظ بھی کرنا ہے، اور اس سے پہلے کوئی مسکین وغیرہ نہ آئے، تو جلدی چلو۔ اب آگے جب پہنچتے ہیں تو کیا ہوا؟ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ، جیسے ہی انہوں نے اپنے باغ کو دیکھا، ہے ہم کی راستہ تو نہیں بھول گئے، ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا، کہنے لگے یقیناً بلا شبہ ہم راستہ بھول گئے ہیں۔ اِنَّا، یہ بھی اِنَّا تاکید کے لیے، لَضَالُّونَ میں لام پھر دوبارہ تاکید کے لیے، کہتے ہیں نہیں ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارا باغ ہو، ہم تو راستہ بھول گئے ہیں، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں۔ اور راستہ بھولنے کا کیسا، کیوں ان کو احساس ہوا؟ یہاں سے اہل علم نے یہ استدلال کیا کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ صرف ان کے باغ کی یہ حالت ہوئی تھی، تباہ صرف ان کا باغ ہوا تھا، باقی سارے قریب قریب کے باغات ٹھیک تھے۔ اس لیے کہہ رہے کہ ہم راستہ تو نہیں بھول گئے، یہاں پہ تو کل تک ابھی باغ تھا، بہترین باغ تھا، پورا لدا ہوا، پھلوں سے لدا ہوا تھا۔ دیکھیں جی بندہ کس چیز پہ اترا رہا تھا، جس کے تباہ ہونے میں ایک لحظہ بھی نہیں لگتا، راتوں رات ہی باغ تباہ ہو گیا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو راتوں رات شاہوں سے گدھا بنے ہیں، کتنے لوگ ایسے، اگر جس کے اپوزٹ بھی ہوا ہے، بڑے سارے لوگ گدھاؤں سے شاہ بھی بنے ہیں، فقیروں سے بادشاہ بھی بنے ہیں۔ تو یہ کوئی پائیدار چیز تو نہیں ہے۔ پائیدار چیز تو یہ ہے کہ آپ کا خرچ کرنا، آپ کا صدقہ خیرات کرنا بچے گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری میں نا، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ آپ کے گھر میں تھے، ایک بکری آپ نے ذبح کی، آپ آئے پوچھا کہ کچھ بچا اس میں سے؟ انہوں نے کہا نہیں کچھ نہیں بچا، ایک دستی بچی ہے۔ تو آپ نے فرمایا باقی سب کچھ بچ گیا ہے، یہی تو نہیں بچی، کہ جو اللہ کی راہ میں دے دیا وہی تو بچ گیا ہے۔ اب اس بات کا یقین ہو تو کیسا ہو یقین، ایمان کیسا ہو کہ لوگوں کو دینے سے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بچتا ہے۔ اب یہ مومن کو سمجھ آئے گی۔ اب مجھے بتائیں کہ جس بندے کو یہ سمجھ آ جائے وہ بخیلی کرے گا کبھی؟ وہ کبھی بخیل نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ یہ جو لوگ تھے عثمان رضی اللہ عنہ جیسے، ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسے، عمر رضی اللہ عنہ جیسے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جیسے، اور آج بھی بہت سارے لوگ جو خرچ کرتے ہیں، جو مومن ہیں، ایمان پر خرچ کرتے ہیں، وہ اس خرچ کرنے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اطمینان پاتے ہیں، اور اس یقین کے ساتھ خرچ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہم بچا رہے ہیں، یہ ہماری سیونگ ہے، یہی تو بچت ہے ہماری۔ کہنے لگے کہ ہم راستہ بھول گئے ہیں، بل نحن محرومون۔ پھر ان کو خود احساس ہوا نہیں، راستہ نہیں بھولے، محروم کر دیے گئے ہیں، ختم ہو گیا سب کچھ، لٹ گیا سب کچھ، برباد ہو گیا، ختم ہو گیا۔ قال اوسطهم، اب ان میں سے، اگرچہ فیصلہ تو سب نے کر لیا تھا، لیکن ان میں سے ایک شخص تھا جو تھوڑا سا پہلے بھی متردد تھا، وہ نہیں چاہ رہا تھا کیسا ہم کریں، لیکن بری صحبت نے،
بری دوستی نے، برے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے نے اس آدمی کو اس پر مجبور کر دیا اور وہ بھی شامل ہو گیا۔ کتنا ضروری ہے کہ ہم اچھی دوستی بنائیں۔ کبھی کبھی انسان بہت اچھا ہوتا ہے، برے دوستوں کی وجہ سے برباد ہو جاتا ہے، اور اس کے برعکس بھی ہوتا ہے۔ انسان بہت برا ہوتا ہے، دوست اچھے ہوتے ہیں، انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت توفیق پا لیتا ہے۔ تو دوستی کا اچھا ہونا بھی یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس درمیان والے آدمی نے جو پہلے اس پر رضامند اتنا نہیں تھا، اب وہ کہنے لگا الم اقل لکم لولا تسبحون، میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کیا کہ تم لوگ اللہ کی تسبیح بیان کیوں نہیں کرتے ہو، انشاءاللہ کیوں نہیں کہہ رہے ہو؟ اس میں اللہ کا خوف تھا کہ اللہ کا نام تو لو۔ تو جب بخیلی کر رہے ہیں تو اللہ کا نام کیسے لیں گے؟ وہ کری جب بخیلی رہے۔ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین۔ اب یہ ان میں اچھی بات تھی کہ فوراً وہ کہنے لگے کہ ہم سے ظلم ہوا۔ بات انہوں نے اچھی نہیں کی، یعنی کام ان کا اچھا نہیں تھا، لیکن یہ رویہ آدم والا تھا ان کا۔ بہت ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بخش دیا ہو اور ان کو یہ گناہ ان کا معاف کر دیا ہو، بہت زیادہ امید ہے۔ کیوں؟ آدم علیہ السلام سے بھی ایسے ہی ہوا تھا نا، غلطی ہوئی تو کیا کہا بعد میں؟ ربنا ظلمنا انفسنا۔ انہوں نے بھی کیا کہا؟ سبحان ربنا، پاک ذات صرف ہمارے رب کی ہے، یعنی صرف وہ ذات ہے جس میں کوئی نقص، عیب، کمی نہیں ہے۔ ہم تو کمیوں، کوتاہیوں، گناہوں سے بھرے ہوئے لوگ ہیں۔ انا كنا ظالمین، یقیناً ہم سے ظلم ہوا ہے۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ۔ سو اس کے بعد وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوئے، ملامت کرنے لگے۔ اب ملامت کا کیا فائدہ؟ ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، ہاں دیکھیں میں نے نہیں کہا تھا ایسا نہ کرو، میں نے نہیں کہا تھا ایسا نہ کرو۔ قالوا یا ویلنا انا كنا طاغین، کہنے لگے ہائے حسرت، افسوس، یقیناً ہم سرکشی کرنے والے تھے، ہم سے سرکشی ہوئی، ہم نے حد سے تجاوز کیا۔ عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون، لیکن انہوں نے اپنی ہوپ اور اپنی امید کو نہیں توڑا۔ سبحان اللہ، یہ بھی بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ انسان جس درجے پر بھی پہنچ جائے، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید کو نہیں توڑنا چاہیے۔ شیطان کی ہی کوشش ہوتی ہے کہ انسان کو گناہوں میں بہت زیادہ آگے لے جا کر اس کی امید کو ختم کرے۔ امید کبھی نہیں توڑنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ کہنے لگے ہمیں امید ہے، شاید ایسا ہو، اپنے رب سے ہمیں امید ہے، اور اپنے رب سے ہم یہ حرص، طمع، لالچ رکھتے ہیں، اور اپنے رب کے ذات اور اپنے رب سے یہ شوق اور امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں اس باغ سے بھی بہتر عطا کر دے گا۔ اب یہ امید مومن کو کھڑا کر دیتی ہے۔ دیکھیں ہمارا جتنا بھی بڑا نقصان ہو جائے، اگر یہ سوچ ہمیں آ جائے، نقصان ختم، ورنہ نقصان اتنا بڑا نہیں ہوا تھا کبھی کبھی جتنا بڑا انسان غم اور پریشانی کی وجہ سے اپنے آپ کو نقصان دے دیتا۔ بڑی بڑی بیماریاں اس سے پیدا ہوتی ہیں۔ دیکھیں نا، شوگر بہت زیادہ، اکثر لوگوں کو شوگر کس کی وجہ سے ہوتی ہے؟ بہت زیادہ ٹینشن کی وجہ سے، اور کئی بیماریاں جنم لیتی ہیں اس سے۔ تو کتنی اچھی بہترین بات ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھی امید رکھے۔ اگر غلطی ہے فوراً توبہ کر لے، اگر غلطی ہے فوراً توبہ کر لے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھی امید رکھے۔ انہوں نے ایسے ہی کیا۔ کذالک العذاب، اس کا کیا مطلب؟ اسی طرح سے عذاب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہی ہے، جو ایسا کرے گا اس کے ساتھ ایسا ہی ہوگا۔ کذالک العذاب، ہم اسی طرح سے لوگوں کو عذاب دیں گے۔ ہمارا طریقہ کار یہی ہے، جو شخص اللہ کا حق ادا نہیں کرے گا، اور یہ لوگوں کو حق دینا کس کا حق ہے اصل میں؟ اللہ کا حق ہے۔ لوگ اکثر دیکھیں نا، حقوق اللہ اور حقوق العباد، اس تقسیم کو لوگ اکثر غلط استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے، حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے۔ ایک اعتبار سے بات ٹھیک ہوتی ہے، لیکن اس کا استعمال اکثر غلط ہو رہا ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ کے حق ہی چھوڑ دو، نماز نہیں میں پڑھتا ہوں کوئی بات نہیں، لیکن میں کسی کا حق تو نہیں کھاتا ہوں۔ لوگ اس پر فخر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ لوگوں کا جو حق ہے وہ اصل میں کس کا حق ہے؟ اللہ ہی کا تو حق ہے۔ کس نے کہا لوگوں کا اتنا حق؟ کس نے بیان کیا؟ اللہ نے۔ تو جو بندہ لوگوں کا حق نہیں دے رہا ہوگا، اصل میں سب سے پہلے تو وہ اللہ کے حقوق کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اس کے بعد لوگوں کے حقوق کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کذالک العذاب، یعنی جس آدمی میں یہ غلطی اس طرح کی پائی جائے گی، جو اس طرح سے بخل کرے گا، اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے حق کو، لوگوں کے حق کو روک لے گا، ایسا ہی اس کو عذاب ملے گا، اس کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کیا جائے گا۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور یہ تو صرف دنیا میں ہے، اور آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے۔
بہت بڑا عذاب ہے آخرت، کاش لوگ جان لیں آخرت کا عذاب کیسے بڑا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں ہے یہ حدیث، آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے کم جو شخص عذاب میں مبتلا ہوگا کون ہوگا؟ رجل، وہ آدمی کہ یودع فی اخمص قدمیہ جمرتان من النار، اس کے پاؤں کے نیچے آگ کے 2 انگارے رکھے جائیں گے، یغلی منہما دماغہ، ان 2 انگاروں کی وجہ سے اس کا دماغ ابل رہا ہوگا۔ یہ جہنم کے سب سے کم عذاب میں مبتلا شخص ہے، اور اس آدمی کی سوچ یہ ہوگی کہ جہنم میں مجھ سے زیادہ سخت عذاب کسی کو نہیں دیا جا رہا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے، کاش لوگ جان لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی صحیح مسلم میں ہے، کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو شخص ناز و نعمت میں پلا ہوگا، سب سے زیادہ جس کے پاس نعمتیں ہوں گی، سب سے زیادہ، اس کو لایا جائے گا، ہوگا وہ جہنمی، اس کو قیامت کے دن لایا جائے گا فیصلہ ہونے سے پہلے، جنت جہنم میں داخل کیے جانے سے پہلے، فَيُسْبَغُ صَبْغَةً فِي النَّارِ، اس کو جہنم میں صرف ایک غوطہ لگایا جائے گا، جہنم میں ڈالا نکال لیا بس، صبغۃ، ایک معمولی سا غوطہ۔ پھر اللہ اس سے پوچھیں گے هل رأيت نعيما قط، کیا کبھی کوئی نعمت دیکھی؟ وہ قسمیں اٹھائے گا کہ اے اللہ میرے تو قریب سے کبھی کوئی نعمت نہیں گزری، میں نے تو کچھ کبھی نہیں دیکھا۔ دنیا کی یہ ساری لذتیں، نعمت ناز و نعمت صرف اس ایک جہنم کے جھونکے سے، ایک جہنم کے غوطے سے ختم ہو جائیں گے۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، یقیناً آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے، کاش لوگ جان لیں۔ اور یہ جاننا کیسے ہوگا؟ قرآن اور سنہ کے علم کو حاصل کرنے کے ذریعے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حالتوں پر رحم فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی اطاعت اور فرما برداری کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بخل اور کسی کا بھی حق مارنے سے محفوظ رکھیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔